نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے پیارے آقا کی پیاری باتیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے سلسلے کی ابتدا نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی نیت کیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنی الاسلام علی 5 کے کلمات سے ذکر فرمایا۔ اسلام کی عمارت کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ کلمہ کو علمی اور اعتقادی درجہ حاصل ہے۔ بقیہ 4 ارکان وہ ہیں کہ جو عملی اعتبار سے کرنے والے کام ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے، رکن ستون کو کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح عمارت قائم کرنی ہو تو عمارت قائم کرنے سے پہلے دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں، ستون بنائے جاتے ہیں، اور یہ عمارت اور یہ چھت سارے کا سارا ان پر قائم ہوتا ہے۔ تو اسلام کی عمارت ان ارکان پر قائم ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان ارکان اسلام میں سے ایک رکن، اس کی کچھ اہمیت ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ رکن ہے نماز۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جتنے بھی یہ ارکان اسلام ہیں نا، اگر ان سب کو ہم دیکھیں، کلمہ کا تو اس طرح آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کو علمی اور اعتقادی درجہ حاصل ہے، یعنی کسی نے کلمہ پڑھنا ہے، کسی نے دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے، کلمہ پڑھے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ بقیہ جو 4 کام ہیں نا، ان چاروں کاموں کو اگر آپ دیکھتے ہیں، حج زندگی میں صرف 1 مرتبہ، اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے، صاحب استطاعت پر ہے۔ زکوٰۃ
سال میں صرف ایک مرتبہ، وہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے، صرف اور صرف صاحب نصاب پر ہے۔ صاحب نصاب ہے زکوٰۃ دے گا، صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ ہر ایک پر نہیں، ہر وقت نہیں۔ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر ہے، روزانہ نہیں ہے، سال میں صرف ایک مہینہ، جس کو قرآن پاک نے ایام معدودات کی کلمات سے ذکر فرمایا، گنتی کے چند دن۔ یہ تینوں ارکان اسلام، حج، زکوٰۃ، روزہ، آپ نے ابھی ان کے بارے میں سنا۔ ہر ایک پر نہیں ہے تو کب ہے، حج کس پر ہے، زکوٰۃ کس پر ہے، روزہ کس پر ہے، مختصراً آپ کی خدمت میں بھی جو عرض کیا۔ لیکن نماز کے تعلق سے اگر ہم دیکھتے ہیں، نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر ہے، سال میں نہیں، زندگی میں نہیں، بلکہ روزانہ، اور روزانہ بھی ایک مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ۔ روزانہ 5 نمازیں ہر عاقل بالغ مسلمان پر شریعت مطہرہ نے رکھی۔ اور نماز ایک ایسا فرض ہے، ارکان اسلام سارے کے سارے ان کا یہی درجہ ہے کہ ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ حج کا انکار کرے کافر ہو جائے گا، روزے کا انکار کرے کافر ہو جائے گا، نماز کا انکار کرے، نماز کی فرضیت کا انکار کرے کافر ہو جائے گا، روزے کی فرضیت کا انکار کرے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے، ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نماز اگر ہم اس کی اہمیت کو دیکھنے کے لیے اگر مزید ایک قدم آگے بڑھائیں تو نماز پڑھنے سے پہلے کتنی طرح کے اہتمام ہم سے کروائے جا رہے ہیں۔ یہ کام کی اہمیت کا اندازہ بتانے کے لیے ہوتا ہے، یہ کام کتنا اہم ہے۔ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ مسلمان سارے کے سارے ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، لیکن توجہ دلانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، نماز ادا کرنے سے پہلے باقاعدہ سے طہارت، سب سے پہلا درجہ جس کو دیکھنا ہے طہارت۔ جسم پاک ہے؟ جی پاک ہے۔ کپڑے بھی پاک ہیں یا نہیں؟ جسم کی پاکی کا دیکھنے کے بعد اب کپڑوں کی پاکی کو دیکھا گیا، جسم بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہے، تو کیا کہیں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لوں؟ ایسا نہیں۔ جس جگہ نماز ادا کرنی ہے وہ جگہ بھی پاک ہے یا نہیں، اس جگہ کی پاکی کو دیکھا جائے گا۔ جسم بھی پاک، کپڑے بھی پاک، جگہ بھی پاک۔ کیا اب نماز ادا کرنے کی طرف بڑھتا ہوں؟ اس کی اجازت نہیں۔ کتنے ہی طرح کے اہتمام۔ اچھا، طہارت کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو طہارت میں شریعت مطہرہ نے وضو رکھا، وضو کے باقاعدہ سے فرائض قرآن پاک نے ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، چاروں فرائض کا ذکر اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا۔ فاغسلوا وجوہکم، چہرے دھوؤ، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ اچھا، یہ باقاعدہ ایک اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو پانی نہیں ہے تو اب تو مجبور ہوں نا، پانی نہیں ہے تو کیا اب ایسے ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لوں؟ نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم حالت جنابت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، خوب پاکی حاصل کرو۔ اور اگر ایسی کیفیت ہو کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تم پانی نہیں پاتے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو اب کیا کرو؟ پاکیزہ مٹی لے کر تیمم کر لو۔ نہیں پانی ہے تو پانی کا استعمال کیا جائے گا طہارت کے لیے، پانی نہیں ہے تو ایسے ہی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، تیمم کرو، پھر بارگاہ الہی میں حاضری کی سعادت حاصل کرو۔ طہارت کے سارے معاملات ہم نے دیکھ لیے۔ اب اس کے بعد نماز کی طرف قدم بڑھانا چاہیں گے تو اگلی چیز آئے گی، ستر عورت ہے یا نہیں؟ ناف سے لے کر گھٹنے سمیت مرد کے لیے یہ ستر عورت، جب ستر عورت کو ڈھانپو، پھر اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے آؤ۔ یہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا کسی بھی رخ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دوں؟ اس کی بھی اجازت نہیں۔ اہتمام آپ دیکھیے اس عبادت کا کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے
ہماری شریعت مطہرہ نے کتنے سارے کام ہمیں نماز کی ادائیگی سے پہلے کرنے کا فرمایا. کپڑے پاک ہیں، جسم پاک ہے، بدن پاک ہے، جگہ پاک ہے، سب کچھ پاک ہے. اس کے بعد سترے عورت ڈھانپ لی ہے، جی جسم ڈھک چکا ہے. جب جسم ڈھک چکا، اس کے بعد استقبال قبلہ. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کرو. استقبال قبلہ یہ ایک ایسی عظیم عبادت کہ جس میں کھڑے ہونے کا بھی ایک انداز میں دیا گیا. اس رخ پہ تم کھڑے ہو سکتے ہو، اس کے علاوہ آگے پیچھے کسی اور طرف رخ کر کے کھڑے نہیں ہو سکتے. جب ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں تمہیں قبلہ بتانے والا ہی کوئی نہیں ہے. قبلہ کس طرف ہے کوئی پتہ نہیں ہے، بتانے والا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا قبلہ کس طرف ہے. جس طرف وہ بتائے کہ قبلہ اس طرف ہے، اسی رخ پر نماز ادا کی جائے گی. بتانے والا کوئی نہیں. تو اب یہ نہیں اجازت دی گئی کہ جدھر جی چاہتا ہے ادھر منہ کر لو. غور و فکر کرو، سوچو. اس کے لیے ٹرمینل استعمال کی جاتی ہے تحری کرو، غور و فکر کرو. جدھر تمہارا دل جمتا ہے نا قبلہ اس طرف ہے. بعض اوقات نشانیاں دیکھی جاتی ہیں، علامات دیکھی جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ علامتیں رکھی جاتی ہیں. جس طرح ہمارے علاقے میں سورج غروب جس طرف ہوتا ہے قبلہ، ویسے تو سورج کے غروب ہونے کی ایک جگہ نہیں ہے. سورج اپنی جگہ طلوع کی بھی بدلتا ہے اور غروب کی جگہ بھی بدلتی رہتی ہیں. لیکن ایک اندازہ ہو گیا، سورج کی چال کو دیکھو، اس سے اندازہ کر لو. رات کے اوقات میں سفر کرنے والے اور بالخصوص بحری سفر کرنے والے وہ تاروں کو دیکھ دیکھ کر رستے تلاش کیا کرتے تھے. تو یہ حضرات کوئی نہ کوئی نشانی اس طرح کی رکھ لیتے تھے، یہ فلاں تارا جو ہے نا یہ اس طرف قبلہ ہے، یہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. تحری کرو، غور و فکر کرو. جدھر تمہارا دل جمتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، اسی رخ پر تم منہ کر کے نماز ادا کرو گے. اہتمام. طہارت بھی ہو گئی، سترے عورت بھی ہو گیا، استقبال قبلہ بھی ہو گیا. اب وقت ہے یا نہیں؟ ہر نماز کا ایک وقت ہے، ابتدا کا بھی انتہا کا بھی. ابتدا کا وقت، انتہا کا وقت. اس وقت کے اندر اندر وہ نماز تمہیں پڑھنی ہے. فجر کا ایک وقت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وقت رکھا گیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا. نماز اپنے مقررہ وقت میں فرض ہے. وقت ہے نماز ادا کرو، وقت نہیں ہے تو اس وقت ہی میں تم پر لازمی تھا کہ تم نماز ادا کرو. رہ گئی اب قضا کرنی پڑے گی. اور جان بوجھ کر نماز چھوڑی، جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. آپ اندازہ فرمائیے نماز کی اہمیت کا کہ قرآن پاک کی کئی آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جو صرف نماز کے تعلق سے، نماز اور زکوٰۃ، قرآن پاک نے کئی آیات مبارکہ میں یکجا ان کا ذکر فرمایا. نماز کا، زکوٰۃ کا، نماز کا، زکوٰۃ کا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اسی طرح کئی اور آیات مبارکہ ہیں جن میں نماز اور زکوٰۃ کو ایک جگہ ذکر کیا گیا. صرف یہ آیات مبارکہ جن میں نماز اور زکوٰۃ ساتھ ساتھ ہے، ان آیات مبارکہ کی تعداد قرآن پاک میں 82 ہے. 82 آیات مبارکہ وہ ہیں جن میں نماز اور زکوٰۃ ساتھ ساتھ ہے. جب وہ کہ جن میں یہ نماز کا الگ ذکر کیا گیا وہ بھی شمار کریں گے تو اس کی تعداد بہت زیادہ بنے گی. جس عبادت کی بار بار تکرار کی جا رہی ہے، جس عبادت کے کرنے کا بار بار کہا جا رہا ہے، اس عبادت کے حوالے سے ہماری کیفیت پتہ کیا ہے؟ اس وقت اگر ہم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے جو کیفیت آتی ہے، تقریباً ایک اندازہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تقریباً 95% مسلمان وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. 5% مسلمان نماز پڑھنے والے ہوں گے. یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے کہ ان نماز پڑھنے والوں کی نماز کا حال کیا ہے. یہ بالکل الگ موضوع ہے کہ ان نماز پڑھنے والوں کی نماز کا حال کیا ہے. ان 5% میں آپ دیکھ لیجئے ان کو درست قرآن کتنوں کو پڑھنا آتا ہے، نماز کے فرائض واجبات شرائط کتنوں کو آتی ہیں، سجدہ صاحب کب کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، نماز میں اگر با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے آئے رہ جانے والی رکعات کو کیسے ادا کیا جائے گا، عموماً پتہ نہیں ہے. چلیں یہ سارے کے سارے ہم نمازیوں کے اگر صف میں شمار کریں تو 5% کے آس پاس مسلمان ہوں گے جو نماز پڑھنے والے ہیں.
ہماری بڑی عالی شان مساجد بعض اوقات اور بڑی وسیع و عریض مساجد ہمیں نظر آتی ہیں. ہم اپنے محلوں پر غور کرتے ہیں نا تو ہمارے محلوں میں بڑی بڑی عالی شان اور بڑی بڑی وسیع و عریض مساجد نظر آتی ہیں. لیکن اگر ان مسجدوں کو ہم اس انداز سے دیکھیں، اتنی وسیع مسجد، اتنی بڑی مسجد، ہم اس انداز سے اگر جائزہ لیں، ہمارے محلے میں جتنے بھی مسلمان وہ کہ جن پر نماز فرض ہے وہ سارے کے سارے مسجد میں آ جائیں، ہماری یہ بہت بڑی نظر آنے والی مسجد بھی چھوٹی پڑ جائے گی. جی ہاں، یہ حقیقت. یہ سارے کے سارے اگر نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں تو ہماری بڑی بڑی نظر آنے والی مساجد بھی چھوٹی پڑ جائیں گے. یعنی ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز ادا نہیں کرتے. توجہ دلانے کے لیے عرض کرتا چلوں، نماز ادا کرنے والا جس گھر سے اٹھ کر نماز ادا کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، اسی گھر میں کتنے ہی بالغ افراد اس طرح کے ہوتے ہیں جن پر نماز فرض ہو چکی. کیا کبھی ان کے کمرے میں دستک دے کر نماز کی صدا لگائی؟ کیا ان کو کبھی نماز کی دعوت دی؟ میرے بیٹے، میرے بھائی، آپ بھی چلو نا نماز ادا کرنے کے لیے. بلکہ عجیب و غریب صورتحال تو اس وقت دیکھنے میں آتی ہے کہ جب دوستوں کی بیٹھک سجی ہوتی ہے، چوپال لگی ہوتی ہے، آپس میں گپ شپ کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اتنے میں اذان کی آواز آتی ہے اور انہی میں سے ایک یہ کہہ کر وہاں سے اٹھتا ہے کہ تم بیٹھو، میں ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں. تم بیٹھو، میں ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں. کتنی عجیب صورت. نہیں، یہ بقیہ کو دعوت نہیں دے رہا کہ چلو نا تم بھی میرے ساتھ نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو چکا، آئیے نماز پڑھتے ہیں. اگر ہم غور کریں نا تو کیسے کیسے عجیب نظارے ہمارے سامنے آتے ہیں. ان دوستوں کی دعوت پر کئی گھنٹے سے یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ اس کی خاطر نماز کے لیے 15 منٹ نہیں دیں گے؟ اللہ کرے کہ ہم کہنے والے بنے، دعوت دینے والے بنے، بلانے والے بنے، نماز کی تحریک چلانے والے بنے. الحمدللہ دعوت اسلامی میں ایک تحریک صاحب ترتیب بنو اور بناؤ یہ چل رہی ہے. صاحب ترتیب بنو اور بناؤ. صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذمے کوئی ایک نماز بھی باقی نہ ہو وہ صاحب ترتیب ہوتا ہے. نہیں، اگر کوئی نماز قضا ہوئی وہ ادا کر لے، کوئی نماز رہ گئی تھی وہ پڑھ دے. کوئی ایک نماز بھی جس کے ذمے باقی نہ ہو وہ صاحب ترتیب ہوتا ہے. اور یہ صاحب ترتیب کب تک رہے گا؟ اس کی پھر علماء نے تفصیل ذکر فرمائی کہ 6 سے کم نمازیں اگر اس کے ذمے قضا ہیں تو یہ صاحب ترتیب ہے، اور اگر اس کی نمازیں قضا ہوتی 6 سے بڑھ گئی تو اب یہ صاحب ترتیب نہ رہا. امیر اہل سنت نے ہمیں سوچ دی، وقتاً فوقتاً یہ تحریک اٹھائی جاتی ہے تاکہ نماز کی اہمیت دل میں مزید بڑھے. اور اگر کوئی اس طرح کا ہے کہ جس کے ذمے سابقہ کچھ نمازیں ہیں تو وہ ادا کرنے کی طرف آ جائے. صاحب ترتیب بنو اور بناؤ. صاحب ترتیب بنو اور بناؤ. اس کے لیے مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں یہ مشورہ عرض کروں گا کہ آپ امیر اہل سنت کا مبارک رسالہ قضا عمری کا طریقہ یہ حاصل کیجئے، پڑھیے، اس کی برکتیں سمیٹیے. امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف ہے نماز کے احکام. اس مبارک کتاب میں 12 رسالے ہیں، ان میں بھی یہ رسالہ شامل ہے قضا عمری کا طریقہ. جو نماز زندگی میں نہیں پڑھ سکے اب ان کو کیسے پڑھا جائے گا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہ نمازی بھائی جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، اگر کسی دن نماز رہ گئی دوبارہ اس کو پڑھنے کا ذہن نہیں ہوتا. قضا ہو گئی، چلیں قضا کر کے پڑھ لیں. نہیں پڑھ سکے، سفر میں تھے، کوئی اس طرح کا آپ نے سمجھا کہ یہ عذر ہے، وہ عذر بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ کیونکہ نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے. جس طرح اہمیت کی بات ہو رہی تھی، اب اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے. کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھو. اس کیفیت میں نہیں ہے، علماء سے رہنمائی لیجئے. بعض صورتوں میں لیٹ کر پڑھنے کی بھی اجازت دی گئی. نہیں، باقاعدہ سے یہ ذکر کر دیا گیا کہ یہ نماز ترک کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. یوں پڑھ سکتے ہو، یوں پڑھ لو، یوں پڑھ سکتے ہو، یوں پڑھ لو، یوں نہیں پڑھ سکتے یوں پڑھ لو. لیکن اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری کا سلسلہ یہ ہونا چاہیے. تو آئیے
نماز کی پابندی کریں، نماز کی تحریک کو لے کر چلیں اور اللہ تعالی جل جلالہ کی بندگی بجا لانے کی طرف آئیں۔ صاحب ترتیب بنو اور بناؤ۔ اس تعلق سے ایک مدنی پھول آپ کی خدمت میں مزید عرض کرتا چلوں۔ جس کی کوئی نماز قضا ہوئی تو اب اس کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ کسی کے سامنے جا کر ذکر کرے کہ جناب وہ میری تو آج فجر کی نماز ہی رہ گئی۔ بعض بھائی اس طرح کہتے نظر آتے ہیں، جناب آپ تو نیک آدمی ہیں، ہماری تو فجر میں آنکھیں نہیں کھلتی۔ فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی، یہ واضح طور پر وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ بعض یوں بھی کہتے ہیں جناب ہم تو 2 نمازیں دن میں پڑھتے ہیں، زور پڑھ لیتے ہیں، اثر پڑھ لیتے ہیں، بقیہ تو کام کاج کی مصروفیت ہوتی ہے، یا زور اثر کی نہیں پڑھتے، گھر آتے ہیں تو مغرب عشاء کی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ گناہ کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ ہے، کسی صورت اس کی اجازت نہیں۔ تو اگر زندگی میں کوئی نماز قضا ہو گئی، اپنے طور پر حساب لگائیے، اس کو پڑھیے، لیکن کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا کہ میرے ذمے کی نمازیں قضا باقی ہیں، کسی سے پوچھنا بھی نہیں ہے۔ اپنے طور پر نماز کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھیے، صاحب ترتیب بنو اور بناؤ، اس کی تحریک کو لے کر چلتے رہیے۔ اور جس طرح ابھی میں نے آپ کی خدمت میں 2 مثالیں اس طرح کی پیش کی، گھر سے اٹھ کے آ رہے ہیں، گھر میں دیگر بالغ افراد بھی ہیں، یہ تو نماز ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن بقیہ گھر والوں میں سے کسی کو نماز کی دعوت نہیں دے رہا۔ دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہے، تم بیٹھو، میں بھی آتا ہوں، میں بھی نماز پڑھ کے آیا۔ یہ انداز اختیار کرنے کے بجائے آئیے نماز کی دعوت دینا شروع کریں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین باقاعدہ سے نماز کی دعوت دینے والے تھے، نماز کی تحریک چلانے والے تھے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عمل مبارک تھا کہ آپ جب فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے تو گلیوں میں صدا لگاتے ہوئے آتے تھے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اس ادائے فاروقی کو زندہ کیے ہوئے، دعوت اسلامی کے مبلغین بھی صدائے مدینہ لگاتے ہیں۔ صدائے مدینہ ایک اصطلاح ہے دعوت اسلامی کی، نماز کے لیے دوسروں کو جگانا، یہ صدائے مدینہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے کیسے مبارک اور کیسے پیارے کلمات ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ اپنے گھر سے چلیں، محلے کی مسجد میں آئیں، اپنے گھر سے چل کر محلے کی مسجد میں آنے تک کچھ نہ کچھ گھر تو درمیان میں آتے ہوں گے نا، ایک آدھ گلی درمیان میں آتی ہوگی، اسی گلی میں آپ صدا لگاتے ہوئے آ جائیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے، جلدی جلدی اٹھیے اور نماز فجر ادا کیجیے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، جلدی جلدی اٹھیے اور نماز فجر ادا کیجیے۔ اللہ عز و جل آپ کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے اور بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اندازہ فرمائیے، گلیوں میں صدائے درود و سلام بلند کرتے 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 آپ شجر و حجر، در و دیوار کو اپنے اس درود پڑھنے پر گواہ بناتے چلے آ رہے ہیں۔ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، درود و سلام کے قدرے نچھاور کرتا ہوا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نیکی کی دعوت، نماز کی دعوت۔ صاحب ترتیب بنو اور بناؤ، اس تحریک کو اگر لے کر چلیں گے، اس کی ایک برکت تو بہت بڑی حاصل ہوگی۔ جب بندہ حساب کرتا نا کہ میری زندگی میں اتنی نمازیں قضا ہو گئیں، اور یہ ذہن بنتا ہے کہ ان نمازوں کو میں نے ادا کرنا ہے، ادا کرنے کی طرف آتا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھتا 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 آگے بڑھتا ہے۔ چاہے یہ سلسلہ کر رہا ہے پچھلی نمازوں کے ساتھ، اگلی نماز جو وقت کی نماز ہے اس کی اہمیت اس کے دل میں اور بڑھے گی۔ وہ سوچے گا کہ ایک نماز رہ گئی تھی، یہ کچھ نمازیں رہ گئی تھیں، تو میں اتنی مشقت میں ہوں کہ میں انہی کو ادا کر رہا ہوں، میرا پچھلا حساب ابھی سیدھا نہیں ہو رہا، میں اگلی نماز کیسے قضا کروں؟ موجودہ نماز کی اہمیت دل میں اور زیادہ بڑھتی ہے۔ آئیے نماز ادا کرنے کی طرف آئیں، نماز کی تحریک کو چلانے کی طرف آئیں، صاحب ترتیب بنو اور بناؤ، اس سوچ کو لے کر پڑھیں، بڑھتے چلے جائیں، اپنے گھر میں اس تحریک کو چلائیں، اپنے بچوں میں اس تحریک کو اجاگر کریں۔ آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں، ٹیچر ہیں، اپنے وہاں کے اسٹوڈنٹ میں اس تحریک کو لے کر چلیں۔ آپ کا جو بھی حلقہ احباب ہے،
اپنے اس حلقہ احباب میں نماز کی تحریک کو لے کر چلیں۔ امیر اہل سنت نے ہمیں یہ ذہن دیا کہ ہر نماز میں کم از کم ایک کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ جب صرف ایک کو اگر ہم لانا شروع کر دیں نا، ہماری مسجد میں 10 نمازی ہیں، یہ 10 کے 10 اگر ایک ایک کو لے آئیں تو 10 سے 20 ہو گئے۔ جب یہ پکے ہو جائیں اب ان کو ذہن دیا جائے، آپ اپنا اور لائیں، وہ اپنا لے کر آئیں، 20 سے 40 ہو جائیں گے۔ یہ 40 نمازی اگر اپنے ساتھ ایک ایک کو لے آئیں تو 40 سے 80 ہو جائیں گے۔ یوں اس انداز میں مسجد بھرو تحریک کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گا۔ اور نماز تو اتنی پیاری عبادت، اتنی عظیم عبادت کہ ایک نماز ادا کرنے کے بعد آپ مسجد میں بیٹھ گئے، اگلی نماز کا انتظار ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک نہیں کئی ایک ارشادات ہیں کہ جن میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نماز ادا کر کے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا یہ گویا کہ نماز ہی میں ہے، نماز میں ہے، لیکن اس کو اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت سے نماز ادا کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور بعض روایات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اوتاد المساجد فرمایا۔ اوتاد المساجد، اوتاد وتدن کی جمع ہے، وتدن کیل کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا نا لکڑی پر، جس طرح یہ ٹیبل میرے سامنے رکھا ہوا ہے تو یہ مختلف لکڑیاں تراش کر ان کو آپس میں جوڑا گیا، ان کو جوڑنے کے لیے بعض اوقات کیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کیل جب اس لکڑی میں استعمال ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، یہ آپس میں اس طرح اس کا حصہ بن گیا کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کیل کہاں لگا ہوا ہے۔ کچھ لوگ مساجد کے اوتاد ہوتے ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے آئے، اب مسجد سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اگر مسجد سے جائیں گے تو گھر جا کر بھی اگلی نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں، اگلی نماز کا وقت پتہ نہیں کب آئے گا۔ جوں ہی اذان کی آواز کانوں میں آتی ہے یہ فوراً اللہ تعالی جل جلالہ کے پاکیزہ گھر مسجد کی طرف بڑھتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کا ذوق، نماز ادا کرنے کا شوق اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ لوگ جو مساجد کے اوتاد ہیں ان کے بارے میں یہ بات ذکر فرمائی گئی، اگر یہ بیمار پڑ جائیں فرشتے ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، اگر یہ کسی مشکل میں پھنس گئے ہوں اور وہ مشکل اور وہ آزمائش ان کو اللہ تعالی جل جلالہ کے پاکیزہ گھر میں آنے سے رکاوٹ بن رہی ہو، فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ یہ مدد کا سلسلہ کر کے جلدی جلدی سے اس مشکل سے نکالیں اور یہ دوبارہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آ جائے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا شروع کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مساجد سے محبت کریں، نماز کی دعوت کو عام کریں، اور نماز سیکھنے کے لیے جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ فیضان نماز کورس الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 7 دن کا یہ کورس کروایا جاتا ہے، اور اس میں کئی ایک چیزیں نماز کے تعلق سے سکھائی جاتی ہیں۔ نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات طیبات میں آپ دیکھیں گے آپ کو پنجگانہ نماز کا ذکر بھی ملے گا، نماز جنازہ کا ذکر بھی ملے گا، نماز خوف کا ذکر بھی ملے گا، اسی طرح کئی اور نمازوں کا ذکر بھی آپ کو ملے گا قرآن پاک کی آیات طیبات میں۔ اس قدر اہم عبادت جس کا ذکر ہمارا رب بار بار فرمائے، آئیے وہ عبادت ادا کرنے کی طرف بڑھیں۔ آج نیت کر لیں، اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ زندگی میں میری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم سچے پکے نمازی بنیں۔ رب کریم اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا کیف و سرور نصیب فرمائے، اور ایسا مزہ آئے کہ نماز سب کچھ چھوٹ جائے لیکن نماز نہ چھوٹے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن